أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ قرض کے احکامات۔ قرض یعنی لونز۔ کچھ مال ہم کسی کو دیتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کو وہ واپس دیتا ہے۔ دس از واٹ از قرض۔ شرعی معنی قرض کے لون کے یہ ہے کہ کسی شخص کو مال دینا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے اور مقررہ وقت میں اس کو لوٹا دے۔ قرض جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس سے مدد ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے۔ قرض دے کر کسی کو ہیلپ کرنا مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے اینڈ امینسلی ریوارڈیبل ہے، کیونکہ کچھ ٹائم تک اپنے ہی مال پر کنٹرول نہیں رہتا اور اس کے ریٹرن میں کوئی فائدہ اور اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایک بار کے صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ قرض صدقے سے بھی بہتر ہے کیونکہ اس میں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے کسی کی دنیائی پریشانی میں سے کوئی پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے بڑی پریشانی دور کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے، قرض دینا اور کسی کو ہیلپ کرنا یہ بہت ہی ریکمینڈڈ ہے اور بہت ہی ثواب والا کام ہے، بہت ہی جو ہے اس کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ کسی کی پریشانی دور کرتے تو قیامت کی کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی پریشانی دور کریں گے۔ تو قرض دینا، لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرض لینا یہ جو ہے زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ قرض لینا یہ جو ہے اس کے بھی 3 کیٹیگریز ہوں گے، ایک حلال، ایک مکروہ اور ایک حرام۔ کب یہ حلال ہوگا؟ ٹیکنیکلی تو قرض لینا حلال ہے کیونکہ انتقال کے وقت آپ نے ایک زرہ جو ہے وہ رہن رکھا تھا، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ تو قرض ٹیکنیکلی حلال ہے، لیکن کب مکروہ ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھر کے لیے آپ قرض لیے۔ ہم پہلے بھی جو ہے اس چیز کو ڈسکس کیے تھے کہ کرائے کے گھر میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، رائٹ؟ آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں بھی جو ہے جا سکتے ہیں، یوز کر کے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو اتنی مجبوری نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں بھی مینیج کر سکتے ہیں، لیکن قرض لے کر آپ جو ہے اپنا خود کا گھر خریدیں تو پھر یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پر مینیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ قرض لے کر جو ہے گاڑی خریدیں تو پھر وہ جو ہے مکروہ میں آئے گا۔ اور حرام کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے، یو کین مینیج وداؤٹ اٹ، اینڈ آپ قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد انٹینشن ہے آپ کی کہ آپ ریٹرن ہی نہیں کریں گے، آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ واپس ہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ کنڈیشن جو ہے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہے۔ مال جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو مال کے آپ گارڈین، یا پھر مال آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو آپ اسے قرض نہیں دے سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ قرض آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کو مال کا اونر ہونا ہے، آپ صرف گارڈین ہیں، یا پھر آپ کے پاس مال امانت رکھی گئی تھی تو پھر آپ اس سے قرض نہیں دے سکتے ہیں۔ اماؤنٹ اینڈ کوالٹی کلیئرلی اسپیسیفائی کرنا ہے، کیونکہ دیتے وقت جو لیے لیتے وقت بھی وہ لینا ویسے ہی لینا ہے، کیونکہ
اس میں ہم جو ہے کرنسی میں اور اس میں ایک ڈفرینس آتا تھا، تو یہ تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں لیا. لیکن قرض میں جو ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس لیے اماؤنٹ اینڈ کوالٹی کلیئرلی اسپیسیفائی ہونا چاہیے. قرض دار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیلے نہ کرے، یعنی قرض کو واپس دینے میں ڈیلے نہ کرے، اور جیسے ہی استطاعت ہو وہ واپس کر دے. اور قرض کے بدلے کوئی منافع لینا حرام ہے، وہ جو ہے کیا ہوگا، ربا ہوگا. جیسے ہم پہلے بھی حدیث لے چکے، کل قرض جر منفعت فہو ربا. اب یہاں پہ قرض کے بدلے کوئی بھی منافع لینا جو ہے حرام ہے، چاہے وہ گفٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ انٹرسٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پروفٹ کی شکل میں ہو. ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کوئی کسی کو قرض دے تو اس کے بدلے میں اگر مخروص قرضگاہ کو کوئی ہدیہ دے یا جانور پر سوار کرے تو سوار نہ کوئی ہدیہ یعنی گفٹ قبول کرے، الا یہ کہ قرض سے پہلے ان دونوں کے بیچ میں معاملہ چلتا رہا. یعنی اگر آپ کسی کو قرض دیے، لون دیے، اس کے بدلے میں کچھ بھی فیور نہیں لو، بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی گفٹ مت لو. اگر کوئی فیور یا گفٹ لیتے ہیں تو وہ پھر ربا میں آئے گا، وہ انٹرسٹ میں آئے گا، الا یہ کہ قرض لینے دینے سے پہلے یہ معاملہ چلتا رہا ہو. یعنی قرض لینے دینے سے پہلے دونوں میں دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے کے اوپر فیور کرتے تھے، تو پھر لیا جا سکتا ہے. لیکن قرض دینے کے بعد پہلے یہ فیور والا معاملہ نہیں تھا تو پھر لینا دینا نہیں ہے. ایک اور حدیث بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب کسی آدمی پر آپ کا حق ہو تو اگر وہ تجھے بھوسے کا ڈھیر بطور ہدیہ دے تو بھی مت لو، کیونکہ وہ سود ہے. کیونکہ بھوسے کے ڈھیر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو اگر بھوسے کا ڈھیر بھی کوئی جو ہے فیور میں دے تو وہ بھی مت لو. قرض دینے کے پیچھے انٹینشن اچھا ہونا چاہیے. یعنی قرض کے بدلے آپ جو ہے اس سے کوئی فیور، کوئی ریوارڈ، کوئی جو ہے اس سے کوئی فائدہ جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے نیت سے دینا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کر کے یہ جذبہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا وداؤٹ اینی پروفٹ، اس کو جو ہے انکریج کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے مال میں برکت بھی دیتے ہیں. اور قرض اگر کوئی لیے تو قرض لینے والے کو چاہیے کہ ریٹرن کرتے ہوئے بیسٹ چیز کو دے. کیونکہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ادھار لیا، سیم ٹائپ کا نہیں تھا تو بیسٹ ٹائپ کا جو ہے ریٹرن کیا. اور بخاری کی روایت ہے، خیرکم احسنکم اداء، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے اچھی ادائیگی کرے. یعنی اب جیسے جانور ہے، وہ ریٹرن میں جو ہے سیم تو نہیں ہو سکتا، تو ایسی ویسی نہیں یا پھر کم کوالٹی کی نہیں بلکہ اور بیٹر کوالٹی کی ادا کرے تو پھر یہ بہتر ہے. اگر کوئی واپسی کے ٹائم پر کوئی گفٹ دے رہا ہے تو پھر لینے والے کو چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن دینے والا بہت اصرار کر رہا ہے، اس کا دل ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے، وہ آپ کو کچھ دے، خوشی سے دے، تو پھر ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ گفٹ کا کنڈیشن کانٹریکٹ میں نہیں ہونا چاہیے، ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو ہے قرض دینے والے کو ایکٹ آف کائنڈنس ہے تو پھر دیا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں جس طرح آیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوائے کیا ہے. یعنی قرض دینے والا مدد کیا ہے تو پھر قرض لینے والا اس کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کانٹریکٹ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن دینے والا خلوص سے، محبت سے جو ہے کچھ گفٹ دینا چاہ رہا ہے تو پھر لیا جا سکتا ہے. قرض لینے والے کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ قرض واپس کرے، ٹال مٹول نہ کرے. قرض کا لینا اور دینا دونوں کے معاملے میں بہت ڈرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ قرض لینے اور دینے والا دونوں میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ دینے والا پوری ادائیگی نہیں کرتا، یعنی لینے والا پوری ادائیگی نہیں کرتا اور دینے والا بھی جو ہے نہیں دینا چاہتا یا ہاتھ روک لیتے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی ربا بیسڈ ہو گئی ہے. کیونکہ لوگ قرض دینے سے ڈرتے ہیں، ہیلپ نہیں کرنا چاہتے، مال میں جو ہے کنجوس ہو جاتے ہیں. تو پھر لینے والے کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ ربا بیسڈ بینکس میں جائے یا ربا بیسڈ جو ہے کوئی ایسی جگہ پہ جائے اور پھر وہ قرض لے.
اور لینے والا بھی کیا کرتا ہے، دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، اور پھر دینے والا چکریں لگاتا ہے، اس لیے دینے والا دیتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہماری پوری سوسائٹی ربا بیسڈ ہو گئی ہے۔ تو پھر اگر سوسائٹی کو ربا سے اور سود سے فری کرنا ہے، اس سے پاک کرنا ہے، تو قرض لینے والے کو ڈرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اور حرام حلال کے کنڈیشنز بھی ہم لے لیے، مکروہ کا بھی ہم وہ بھی لے لیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے قرض کی جو ہے وہ کرنا چاہیے، یعنی لینا ہی نہیں چاہیے، اور لیے تو پھر اس کا حق پورا ادا کر دینا چاہیے۔ قرض کی سنجیدگی کو اور سیریسنس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل دنیا بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، اور انسان کی خواہشات کی کوئی لمیٹیشنز ہی نہیں ہے، جس میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں، جس میں قرض لینا ایک ہے۔ ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انٹرسٹ بیسڈ لونز، وہ تو 100% حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، اور ہم نے آیتیں اور احادیث پہلے ہم لے چکے کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ لونز لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اور ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے۔ ایسے مال میں کوئی برکت نہیں رہتی، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہاں پر واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از نان انٹرسٹ بیسڈ لونز، جس میں ربا شامل نہیں ہے۔ یہ حلال ہے، یہ الاؤڈ ہے، لیکن اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے، انکریج نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی آج کل کے معاشرے میں عادت ہو گئی ہے، وہ بہت ہی کیجولی لون لیتے ہیں، سمپلی وداؤٹ اینی نیڈ، کبھی بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے، تو کبھی نئی گاڑی خریدنے کے لیے، کبھی فرنیچر کے لیے، کبھی شادی میں خرچ کرنے کے لیے، یا ٹیمپرری لگژریز آف لائف کے لیے۔ لیکن یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری وارننگز آئی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور بچنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ وہ قرض کے نیچے کبھی مت آئے، جیسے بخاری اور مسلم میں جو ہے یہ دعا آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے۔ کیوں مانگی ہے؟ کیونکہ قرض لینا انکریج نہیں ہے۔ کوئی انسان جس پر قرض ہے وہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہوگا، یعنی زندگی بھر جو ہے جنت میں جانے والے اعمال کیے، لیکن قرض لے لیا اور اس کو واپس نہیں کیا، تو جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا سخت معاملہ مجھ پر نازل ہوا۔ صحابہ نے جو ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش تھے اور ڈرے ہوئے بھی۔ تو اگلی صبح یہ جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ سخت معاملہ کیا ہے جو نازل ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا، پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ کیا گیا، اور اس کا کوئی قرض تھا، تو بھی وہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو چکے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شہید اینڈ ناٹ ون ٹائم شہید، مینی ٹائمز اگر کوئی شہید ہوتا ہے، خیر یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ انسان ایک ہی بار شہید ہو رہا ہے، لیکن اگر اتنا بلند درجے کا ہے کہ مینی ٹائمز بھی شہید ہوا ہو لیکن اس کا قرض تھا، تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب شہید دیکھیے جان بھی دے دی اللہ کی راہ میں، لیکن اگر اس کا قرض تھا تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اننیسیسری لونز، اننیسیسری قرض جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا اور ناراضگی جو ہے اس سے ملتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی لوگوں سے مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ سفیشینٹ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے مانگتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ ہے لیکن پھر بھی قرض مانگتا ہے تو پھر وہ جہنم کے انگارے مانگتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیے
ہم اپنی اپنی سفیشینٹ کی ڈیفینیشن جو ہے خود ہی ڈیفائن کر لیں گے، لیکن اتنا بیوٹیفلی ہر چیز ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافی اور سفیشینٹ کیا ہے تو کہ اس کو مانگنا نہ پڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا ہو کہ دوپہر اور رات کے لیے کھانا ہو، یعنی اگر کسی کے پاس لنچ اور ڈنر ہے تو پھر اس کے پاس سفیشینٹ ہے، یعنی آپ کے گھر میں آپ کے پاس لنچ اور ڈنر ہے تو پھر آپ کے اوپر لون لینا صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سفیشینٹ بھی بتا دیا کہ کسی کے پاس لنچ اینڈ ڈنر ہے تو پھر یعنی اگلے 2 ٹائم کا کھانا، ٹھیک ہے، اگلے 2 ٹائم کا کھانا آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ لون نہیں لیں، آپ قرض نہیں لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان جس کا قرض باقی تھا، سوچئے سنجیدگی اس کی، ایک انسان جس کا قرض باقی تھا اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ تو کتنا ڈسکریجڈ ہے قرض لینا، یہ سوچئے۔ اور جب ایک صحابی نے وہ جو انتقال ہوا تھا ان کا پورا قرض چکا دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کی روح آگ سے آزاد ہوئی، یعنی اب اس کی روح آگ سے آزاد۔ قرض کن چیزوں پہ لیا جاتا ہے؟ آپ آج کل دیکھیے ایسی چیزوں پر کہ گھر لینے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے، یا شادی لاوش کرنے کے لیے نہیں۔ کبھی جو ہے عید آ گئی تو تھوڑے مہنگے کپڑے لے، ارے عید کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ نئے کپڑے نہیں خریدتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ پرانے کپڑوں پر بھی عید ہو سکتی ہے، ہاں آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں، یو کین بائی۔ تو کیسی کیسی چیزوں کے اوپر قرض لیا جاتا ہے۔ تو قرض آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے تو آپ ڈسکریجڈ ہے، نہیں لینا ہے آپ کو قرض، اور لگژریز کے لیے اور لاوش لائف کے لیے قرض۔ ہم یہ امت کون سی امت میں سے ہے؟ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ بہت سیریس چیز ہے۔ اب بہت 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 ہی ضرورت جیسے کھانا، تو پھر اس کے لیے قرض لینا ہے۔ شان کی گاڑی، شان کی شادی، شان کی ولیمہ، شان کی جوڑے کی رقم، شان کے گھر کے لیے قرض نہیں لینا ہے۔ اور پھر پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ بہت ضرورت ہو۔ سیکنڈ کیا ہے؟ نیت واپس کرنے کی ہے ہو، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ واپس کرنے کی ہے، کیونکہ اگر نیت واپس کرنے کی نہیں ہے تو ویسا قرض لینا حرام ہے۔ تیسرا کوشش کرنا ہے کہ جلد سے جلد ادا کریں، کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرض لینے کا ٹال مٹول کرتے ہیں، جلدی پیسہ نہیں جانا چاہیے لیکن ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ دیکھیے مر بھی گئے، پورے اعمال جنت والے کیے، لیکن قرض ہے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ اور پھر کوشش کرنا ہے کہ جلد سے جلد اور جیسے ہی پیسے آئے تو پھر واپس کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت ہی ہماری زندگیوں میں نہ لائے کہ ہمیں کسی سے قرض لینا پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ جنت جس کی جو ہے روکی گئی، شہید ہو گئے تو بھی جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں سے پناہ جو ہے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی ہمارے اوپر ایسا وقت نہ لائے کہ ہم کسی سے کچھ بھی قرض لیں۔ اور سوسائٹی میں اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کسی کو واقع میں ضرورت ہے تو پھر اس کو قرض دینا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے ربا میں انوالو نہ ہو۔ اور ویسے بھی اگر ہم کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ احکامات سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
ہو